سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو فکر و پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو مختلف مضامین اور اخباروں کی طرح سے اور جو مختلف بکس ہوتی ہیں اس میں سے آپ کو اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو بچوں کے بارے میں بتایا تھا، ان کی عادات و اطوار کیسے درست کی جا سکتی ہیں۔ ماں باپ جو کویشچن کرتے ہیں اکثر کہ کس طرح سے بچوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً آپ نے اس کو سنا ہوگا اور اس سے فیض بھی حاصل کیا ہوگا۔ تو اب ہم سینئر لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ کا زمانہ آتا ہے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب آرام کریں گے، بستر میں دیر سے اٹھیں گے اور اس قسم کی چیزیں، تو عیش کریں گے، لوگ کھانے لا کے دیں گے اور ہم سکون سے رہیں گے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت کے لیے بہتری جو ہے نا کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، کہ ملازمت اور کاروبار سے سبکدوشی کے بعد کا زمانہ عموماً ترک دنیا کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو واپسی کا دور ہے، تو اب اس لیے جو ہے نا بس یہ بستر پہ لیٹ جائیں، ان کا کوئی کام نہیں رہے گا اور باقی زندگی موت کی آرزو میں بسر کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ زمانے زندگی کا سنہرا، چھٹپٹا اور سایہ دار دور ہے، جب بچوں کی ذمہ داریوں سے فراغت ہو چکی ہوتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ زمانہ آدمی اپنے لیے اور صرف اپنے لیے گزارتا ہے، اور یہ زمانہ انتہائی پر لطف اور مفید ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آنے والے دور کے لیے 2-3 سال قبل تیاری شروع کر دی جائے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں بھی افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ چند لوگ تو اس زمانے میں یا اس قیامت کے خوف سے ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور اس طرح بڑی جلدی ان کا آفتاب زیست لب بام آ جاتا ہے۔ بعض لوگ سبکدوش ہونے کے بعد بھی اپنی سادہ لوہی سے بڑے بڑے لائحہ عمل طے کرتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کی طرح ڈالتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس زمانے عمر میں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، نتیجتاً ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اس زمانے کی تیاری دراصل اس طرح کرنی چاہیے جیسے کہ انسان لڑکپن کے دور سے نکل کر نوجوانی اور جوانی کے لیے کرتا ہے، کہ یہ بھی زندگی کا اہم موڑ ہے۔ اگر اس زمانے کو کم حق کہو نہیں سمجھا گیا تو انسان خود اپنی شکست کی آواز بن جاتا ہے۔ اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنی عادت اور مزاج کو لچکدار اور ہموار رکھے، کہ سینئر جب ہو جاتے ہیں تو خیالات میں سختی آ جاتی ہے، لچک نہیں رہتی۔ اس غرض سے تعلقات اور بات چیت میں ترش روئی آ جاتی ہے اور لوگ ان سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اپنے آس پاس کی چیزوں اور لوگوں میں دلچسپی لینا چاہیے، اپنے لباس اور اپنی آرائش کا خیال رکھنا چاہیے، ہر چند کہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہو، مگر اس طرح اپنی شخصیت پر اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا بس اب جو پہنے ہوئے کپڑے تو 4-6 دن تک وہی کپڑے پہنے ہوئے، نہانا نہیں ہے اپنے آپ کو، بس اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، بچوں سے دلچسپی رکھیں، پیار محبت سے بات کریں، نوجوانوں سے بہت پیار محبت سے بات کریں۔ آپ دیکھیے آپ کے گرد کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اگر آپ جو ہے اس طرح کا رویہ نہیں رکھیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑتے چلے جائیں گے اور پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صحت مند تندرست رکھیے۔ دوسرا، خوش رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صرف آج کے لیے زندہ رہیں، کہ ماضی گزر چکا ہے، اس کے اوپر افسوس کرنا فضول ہے۔ یعنی جو ناکامیاں ہوئی ہیں، جو زندگی میں آپ کو تلخیاں ملی ہیں، وہ گزر چکی ہیں، تو اب ان کے اوپر افسوس نہیں کیجیے۔ مستقبل غیر یقینی ہے، پتہ نہیں ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی کرٹن ہے، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس لیے وہ غیر یقینی ہے، جس کا فکر کرنا بے موقع ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ حال سے لطف اٹھایا جائے، کہ آج کیا کام کرنے ہیں، آج ہمیں کس طرح رہنا ہے، آج ہمیں کس کس کی مدد کرنی ہے، آج ہمیں کیا اپنے لیے کیا کرنا ہے، تو اس سے حال سے لطف اٹھائیں۔
مگر کل کے کرنے کے لیے ایسا کام ضرور رکھیں کہ جس کا انتظار رہے. مثلا پلان ضرور بنائیں آپ کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر پلان نہیں بناتا ہے انسان تو جمود کا شکار ہو جاتا ہے. ضرور کل کے لیے پلان بنائیں لیکن زندہ اور خوش آج کے لیے رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جسم میں مختلف مقامات پر درد اور دکھن کبھی کبھی ہوتی ہو تو اس کے بھولنے کی کوشش کریں. یہ اکثر ہمارے تخیل کی بھی پیداوار ہو سکتی ہے. اس زمانے میں ایسا ہونا فطری اور طبعی ہے. جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پرانی چارپائی بھی کبھی کبھی آوازیں دینے لگتی ہے. یہ گاؤں گوٹ میں جو ہوتی ہیں چارپائیاں وغیرہ تو وہ بھی کبھی کبھی چو چو بولنے لگتی ہیں جب زیادہ لوگ بیٹھے ان پہ اور زیادہ پرانی ہو جائے. تو کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو بھولنے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے ورزش روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، جو ہم آپ کو مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں. ہلکی پھلکی ورزش، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر اس کی اجازت آپ کو دے. ورزش، اچھی ورزش یہ بھی ہے کہ آپ ذرا تیز رفتاری سے 20 منٹ روزانہ صبح تازہ ہوا میں چہل قدمی کریں. ورزش سے جسم میں تر و تازگی آتی ہے، روح میں بالادگی آتی ہے اور جو آپ نے غذا کھائی ہے وہ جزو بدن بن جاتی ہے. اور اگر آپ کسی پارک میں خوبصورت پھولوں کے درمیان جہاں پہ بچے بھی کھیل کود رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں، چہل قدمی کریں، ورزش کریں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. اگر آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں تو یہ تو بہت ہی بلیسنگ ہے. آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے جائیں، کھیلیں کودیں. اگر آپ کے پوتی پوتا ہیں، نواسی نواسا ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آئے گا، آپ کے والدین آپ کو کیسے لے کے جاتے تھے اور یہ سب چیزیں. تو ذہنی طور پہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گے آج کے دن کے لیے. پانچویں چیز جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ غذا بہت متوازن مگر سادہ ہو. نہ ایسی غذا آپ اس زمانے میں ہضم کر سکتے ہیں. جو لوگ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان میں غذائی قلت کا امکان زیادہ ہے. یہ لوگ کبھی کبھی اگر خود بھی پکا کر کھا لیں تو غذائی قلت بھی نہیں ہونے پائے گی اور وقت بھی اچھا کٹے گا. یعنی اپنا کھانا آپ خود بنانے کی کوشش کریں. ہلکا پھلکا کھانا تو ہر انسان خود بھی بنا سکتا ہے، مرد بھی خواتین بھی. اور اپنے بچوں کو یہ باور کرائیں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے لیے کھانا ہلکا پھلکا خود پکا لیں گے. اب ہماری غذا اس طرح کی نہیں رہی جیسے تم لوگ کھاؤ گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا خود بنائیں. اس میں کافی وقت بھی گزر جاتا ہے اور جب آپ اس کھانے کو کھائیں گے تو آپ کو جو ہے مزہ بھی آئے گا اپنے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے میں اور کسی کو برڈن بھی نہیں ہوگا آپ کا. پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس زمانے کی تیاری کے لیے نئے مشغلے اور ہنر سیکھے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے اتنی دلچسپ بات ہے کہ 80 کی ایج میں جاپان میں لوگوں کو کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے اور بڑا پروگریسو کام ہے یہ. لوگ خوب سیکھ رہے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ای میل بھیجتے ہیں. ایک سوسائٹی کی طرح جوائن کیے، جو سینئر لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو ای میل بھیجتے ہیں، تصویریں سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، خوبصورت خوبصورت پہاڑوں کی، قدرتی مناظر کی تصویریں، بچوں کی ہنستے مسکراتے بچوں کی تصویریں. تو ایک نیا فن آپ اپنے لیے تلاش کر لیں گے. تو یہ جاپان میں دیکھیں تجربہ ہو رہا ہے اور بہت ہی کامیاب تجربہ ہے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں کتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہاتھ دینا چاہے تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم سینئر ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے طور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو اگر کوئی آفر بھی کرے تو ہم اس کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو نرم مزاج رکھیں، ٹھیک ہے، نرمی سے ان کو کہیں کہ نہیں بیٹا ہم چل سکتے ہیں آرام سے، کوئی ایسی بات نہیں. اور اگر کبھی ان کا ہاتھ پکڑ بھی لیں تو وہ بھی بہت اچھا فیل کریں گے. تو بہت ہی نرم مزاجی سے زندگی جو ہے نا، اچھی سی زندگی گزاریں. نیا فن اور نئی زبان بھی سیکھی جا سکتی ہے.
مصوری میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا دلچسپی ہے اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے. کسی کار خیر کا آغاز کیا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس ایج میں دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے کسی بھی اچھے اور چھوٹے سے کام کا آغاز کیا ہے, پھر آخر لوگ اس کے اندر شامل ہوتے چلے گئے, اور یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا یعنی کہ معاشرتی فلاح و بہبود کا ادارہ بن گیا ہے. کوئی چھوٹی سی لائبریری کھول سکتے ہیں. جن کاموں میں اپنی مشغولیت کے علاوہ آپ کو سکون اور طمانینت ملے وہ والے کام کریں. اکثر مشہور لوگوں نے کارہائے نمایاں یعنی کہ اپنے سینئر ایج میں ہی انجام دیے ہیں. جیسے چرچل نے 84 کی عمر میں 4 جلدوں میں انگریزی بولنے والوں کی تاریخ لکھی, یعنی 84 کی ایج میں. سمرسیٹ مہام کی مشہور تحریریں 84 کی عمر کی ہیں. پکاسو 90 سال کی عمر میں بھی نقاشی کیا کرتا تھا, یعنی کہ 90 کی ایج میں بھی. بہت بہترین شاہکار ہیں اس کے. برٹرن رسل 90 کی ایج میں امن کے جلوسوں کی رہبری کر رہا تھا, اور قائد اعظم نے 70 سال کی عمر میں پاکستان بنایا تھا. اسی طرح نہ جانے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مشہور جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی بڑی عمروں میں جا کے اس طرح کے کام کیے ہیں جو انہیں دنیا میں مشہور کیے ہیں. آج بھی ان کی تحریریں یا ان کی تقریریں سنی جاتی ہیں. ان کے مصوری کے جو نمونے ہیں وہ ملینز ڈالر میں بک رہے ہیں. تو آپ بھی کوئی ایسا کام تلاش کریں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ اب یہ ریٹائرمنٹ کی زندگی ہمارے لیے ایک بوجھ بن